إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم دنیا کے اندر حالات کا بغور جائزہ لیں تو ایک بہت افراتفری کا شکار ہوئی ہے دنیا، اور خاص کر جو مسلم امہ ہے اور مسلمان ممالک بہت زیادہ ایک کشیدگی کا شکار ہوئے ہیں. خاص کر ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، ہم خاص کر دیکھتے ہیں برما کے حوالے سے، ہم خاص کر دیکھتے ہیں شام کے حوالے سے. میرے محترم دوستوں، مسلمان اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش کا شکار، بہت بڑی آزمائش کا شکار کہ کبھی اس وقت کے اس دور کے جو انسان ہیں انہوں نے اس چیز کا تصور نہیں کیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے مسلمان کتنی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر رہے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. لیکن اگر بے حس ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہی ہوئے ہیں. اگر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں نا تو انسانیت کے نام پہ ان لوگوں کے نکل رہے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی تکلیف دیکھ کے، مسلمان بچوں کی بھوک دیکھ کے ان کی بھی آنکھیں نم ہیں، ان کا بھی دل کوڑ رہا ہے. لیکن ہمارا ایک جوش اور ہماری جو کوڑن تھی وہ ایک بھکتی تھی. ہم نے بڑا شور مچایا، ہم نے بہت آوازیں اٹھائیں، لیکن ہماری آوازوں میں دب کے رہ گئی. ہماری ایک آواز کا تسلسل چل رہا تھا، لیکن جب ایک سازش کے طور پہ جب ایک بڑی آواز آئی تو اس نے ایک چھوٹی آواز کو دبا دیا. آواز دبتی نہیں، ہم اپنی اس آواز کو اس مقام تک لے کے جا سکتے تھے کہ جہاں پر برما کے حالات کو میڈیا نے دکھایا ہے، برما کے حالات کو بھی نیوز والوں نے اپنی گفتگو کے اندر بولا ہے، اینکرز نے اس حوالے سے تبصرے کیے ہیں. لیکن افسوس برما گیا، پتہ نہیں کون سے ایسے سیاسی واقعات آئے ایک سازشی طور پہ، کیا ملک کی تناؤ پیدا ہوا کہ خاموشی اختیار کر لی گئی. شام کا معاملہ اٹھا، شام کے اندر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ، وہاں کے ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو مار دو، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ہمارے بچے بلک بلک کے مرے بھوک اور پیاس. میرے دوستوں، یہ حالت کہ اس کو بھی ابھی میڈیا کوریج دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا کے اندر ایک باقاعدہ مہم چل رہی تھی، اس مہم کو، اس آواز کو دبا دیا گیا. یہ آواز بڑے پیمانے تک جا سکتی تھی، ایک اچھا اثر لا سکتی تھی. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہمیں جس ڈگر پہ بھی ڈال دیا جائے نا، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے فرائض میں کیا شامل ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں باطل انگلی پکڑا کے جس طرف کو دھکیل دیں ہم چلے آئیں گے. ہمارا یہ حال ہے. ہماری عقل کہاں چلتی ہے؟ ہماری عقل وہاں چلتی ہے. ہماری عقل مولویوں کے خلاف چلتی ہے، ہماری عقل دین کے خلاف چلتی ہے کہ یار اس کی لاجک کیا ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب معاملات مسلمانوں کی اجتماعیت پر آ جائیں تو اس وقت ہماری تحریکیں کام نہیں کرتی، ہمارے ذہن کام نہیں کرتے، ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں، کیونکہ ہمیں لگا دیا جاتا ہے نا انٹرٹینمنٹ کی طرف، ہمیں لگا دیا جاتا ہے جو ہے PSL کی طرف کہ دیکھیں کس طرح یہ کرکٹ کا ایک وبا اٹھی. سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور تحریک چلی تھی شام کے حوالے سے، لیکن افسوس اس کو بٹھا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی آواز دب گئی. کہاں ہے شام؟ کہیں نہیں. کہاں ہے برما؟ کہیں نہیں. یار ان کا معاملہ ہے نا، ہمیں تو جو کام کرنا تھا ہم نے کر لیا. ان کا معاملہ ہے نا، جانے دو. ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر پڑے. میرے دوستوں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے اوپر پڑی قبر کا حال مردہ جاتا ہے.
ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے مسلم امہ کے اندر, مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی ایک سازش کے تحت. اگر ہم نے اس آگ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی نا, اور اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کچھ چیزیں نہیں کی اور اپنی حفاظت نہیں کی نا, تو میرے دوستوں گھر جل کے رہ جائے گا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, ہم دیکھتے رہ جائیں گے, ہم بھی اس تباہی کے شکار ہو جائیں گے, ہم بھی اس آگ کے اندر جل کے مر جائیں گے. آج ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں نا, یہ ان کا معاملہ ہے, ہونے دو, یہ جانے وہ جانے, ہم کیا کریں. وہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, پیاس سے بلک رہے ہیں, بھوک سے وہ تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو ہو رہا ہے نا, چلنے دو. ہمیں احساس نہیں. جب ہم پہ پڑے گی تو پھر دوسرے لوگ ہمارے لیے یہ کہیں گے کہ یار جانے دو نا, ان کا معاملہ جانے دو. ہمارے اوپر آئے گی تب دیکھیں گے. میرے دوستوں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم اپنے مسلمانوں کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو بعد والے ہمارے لیے ایسا کریں گے. ہم اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, الامان الحفیظ, اللہ تعالیٰ اس تباہی بربادی سے تمام مسلمانوں کو بچا کے رکھے, اور جو اس کا شکار ہوگا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ اس ظلم کو ختم فرمائے, اور اللہ باطل کو اپنے پکڑ میں لے لے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے دوستوں ہمارے فرائض کے اندر شامل ہے. ہم جا کے نہیں کر سکتے جہاد, ہم وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے قلم دیا, اللہ نے جہاد بالسیف, جہاں ایک نقطہ جہاد بالسیف کا ہے, جہاں ایک جگہ جہاد بالسیف کی ہے, تو وہاں جہاد بالقلم بھی ہے. آپ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کیجئے, آپ آواز اٹھائیے, آپ آگے بڑھیے, مظلوم لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھائیے. یہ تو جہاد میں شامل ہے, یہ بھی تو فرائض میں شامل ہے. آپ جہاد باللسان کیجئے, آپ اپنی گفتگو سے آپ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے, اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے آواز اٹھائیے, لوگوں کو بیدار کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے مسلمان کدھر جا رہے ہیں, کدھر ان کو باطل نچوڑ کے مار رہے ہیں, ان کا ختم کر رہے ہیں, ان کے بچے بوڑھے کیا سب ختم ہو رہے ہیں. آواز اٹھائیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم آواز اٹھائیں. ہم قلم سے جہاد کر رہے ہیں, ہم آواز اٹھائیں, اور اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم ان کی مدد بھی کریں. ہم سے اگر ممکن ہو تو ان کی مدد بھی کریں, مالی طور پہ, دوسرے طریقے سے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے اقتدار الحسن بھائی شام گئے, لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کی, گئے وہاں پر, لوگوں نے بھی ان سے تعاون کیا ہوگا, اور انہوں نے بھی مالی طور پر مدد کی ہوگی. آپ بیت السلام کے حوالے سے, بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے دیکھ لیجیے, مولانا عبدالستار صاحب یہ لوگ ابھی شام گئے ہوئے. ہر ایک جو کہے کہ بھائی آپ ہمیں دو, ہم یہ کام کریں گے, ہم ان تک مدد پہنچائیں گے, ہم ان تک تعاون کریں گے, ہر ایک کے ساتھ میرے دوستوں نہیں کرنا. مستند ادارے شام والوں کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ 3 مستند ادارے ہیں, 3 مستند ویلفیئر ہیں جو ان تک کام بخوبی کر رہے ہیں, ان تک سامان رسد پہنچا رہے ہیں. ایک اس کے اندر 2 کے تو میرے ذہن میں نام نہیں ہے, بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا میرے ذہن میں نام ہے, مولانا عبدالستار صاحب والا, وہ لوگ گئے بھی ہیں, اور وہاں پر بہت احسن طریقے سے جو سامان رسد ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں تعاون کرنا ہے تو ہم بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں, لیکن کریں ضرور میرے دوستوں, کریں ضرور, آواز اٹھائیں. ہماری آواز اتنی بلند ہو کہ کوئی بھی آواز اگر اس آواز کو دبانے کے لیے آئے نا تو ہماری آواز دب نہ سکے. مسلمان ایک ہو کے, میرے دوستوں ہمیں نکلنا ہوگا اس وقت, ہمیں نکلنا ہے. بریلوی, دیوبندیت, وہابیت, ہمیں ایک ہونا ہے. باطل ہمیں ایک ہو کے مار رہا ہے, میرے دوستوں. ہم اپنے مسلمانوں کے لیے ایک ہونا پڑے گا, ورنہ ہمیں کاٹ دیا جائے گا اور ہم اسی میں لگے رہیں گے, تو کافر, میں کافر, یہ مشرک, یہ بدعتی. میرے دوستوں اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہمیں ایک اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو میرے دوستوں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہمیں فرقہ واریت میں نہیں پڑنا, ہمیں نہیں پڑنا ان چکروں میں. اگر ہم پڑ گئے تو مسلمانوں کے ٹکڑے در ٹکڑے ہو جائیں گے, اور ہم آپس میں ہی گتم گتھا ہو جائیں گے,
اور اس کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور باطل ہمیں آ کے مار دے گا، کھا جائے گا، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو بدعتی کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوں گے۔ حدیث شریف کے اندر آیا نا، ترمذی شریف کے اندر میں دوستوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے تو امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو ہمیں اس تباہی اور بربادی سے میرے دوستوں بچانا ہوگا، اہل شام کو بچانا ہوگا، ورنہ ہم چل رہے ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ خدا را آواز اٹھائے، اور میں درخواست کرتا ہوں دینی جماعتیں اور جو مسالک ایک ہو کے آواز اٹھائے، ایک ہو کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھائی ہونے کا ثبوت دیں، نکل جائے فرقہ واریت سے، ختم کریں ان چیزوں کو میرے دوستوں، اس کے اندر کچھ نہیں پڑا ہوا۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور اسی طرح ہمیں ایک سازش کے تحت لڑایا جا رہا ہے، ہم لڑتے رہے، تو پھر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی وقت دیکھ کے مار دے گا اور ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل شام اور جتنے بھی مسلمان اس وقت تباہی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان مظلوم تمام مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ ظالم کی پکڑ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔